الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہینے بکریاں چرائی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کا کس گاؤں میں انتقال ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ بحیرہ راہب جو کہ عیسائی پادری تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن نشانی کو دیکھ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور بحیرہ راہب نے ہی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام جانے سے منع کیا تھا۔ ان سب باتوں کو سننے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ عرب میں رواج تھا کہ سال میں 2 بار دودھ پلانے والی عورتیں مکہ آتی، اپنے ساتھ لڑکوں کو لے جاتی، انہیں دودھ پلاتی، اور جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو مکہ میں لڑکوں کو ان کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیتی تھیں اور خوب انعام و اکرام لے کر واپس ہوتی تھیں۔ اتفاق کی بات، اس سال بنی سعد قبیلے کی عورتیں مکہ میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئی تھیں۔ جہاں سے یہ عورتیں آئی تھیں وہاں اس سال سوکھا پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اور ان کے خاوند ایک دبلے کھچر اور کمزور سی اونٹنی پر سوار ہو کر چلے تھے۔ بڑی مصیبت سے مکہ پہنچی۔ قافلے کی عورتیں پہلے پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے امیر گھرانوں کے بچوں کو پہلے ہی حاصل کر لیا، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر کوئی تیار نہ ہوا، اس لیے کہ وہ یتیم تھے۔ چونکہ دائیوں کے انعام کا تعلق باپ سے ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے سبھوں نے یہی سوچا کہ یتیم بچے کو دودھ پلانے کا انعام ہی کیا ملے گا، لیکن حلیمہ کو ابھی تک کوئی بچہ نہ مل سکا تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، میں تو خالی ہاتھ وطن کو نہ جاؤں گی، اگر تم کہو تو عبد المطلب کے یتیم پوتے کو ہی لے لوں جس کے ماتھے سے نور اور برکت چمکتی ہے۔ وہ خاوند کو راضی کر کے بی بی آمنہ کے پاس گئیں اور ان کی زبانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کی کراماتوں کی جو باتیں دیکھی دیکھ کر بڑی خوشی خاوند کے پاس آئیں اور اسے بھی سب کچھ سنایا۔ ان کے خاوند ابو جویب بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ حلیمہ ہی سے نقل کیا جاتا ہے کہ قسم ہے اللہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاتی سے اپنا پیٹ بھر لیا اور دوسری چھاتی سے انہوں نے کبھی دودھ نہ پیا۔ شاید اللہ کا اشارہ ہو کہ دودھ شریک بھائی کے لیے دوسرا دودھ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ سے ہی نقل ہے، اسی طرح میری اونٹنی کو بھی اتنا دودھ ہوتا تھا کہ ہم دونوں پی کر پیٹ بھر لیتے تھے، اور اس لڑکے کے آتے ہی ایسی برکت ہم پر ظاہر ہوئی کہ قافلے کی عورتیں ہم سب پر رشک کرتی تھی۔ واپسی میں تو میرا کھچر سارے کھچروں کا سردار ہو کر سب سے آگے چلتا تھا۔ قافلہ والے ہماری یہ صورت دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ پھر جب وطن پہنچے تو برکت ایسی ہوئی کہ ہمارا وقت بڑے آرام سے گزرنے لگا، کیونکہ سوکھا چل ہی رہا تھا۔ پورے قبیلے کی بکریاں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھیں، دودھ کہاں سے دیتی، لیکن ہمارے یہاں جس طرح برکتیں ظاہر ہوتی تھی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہماری بکریاں اتنا دیتی کہ برتن بھر جاتے، اس لالچ میں کہ شاید دوسری بکریاں دودھ دیں۔ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتے، لیکن پھر بھی ان کی بکریوں کے تھن میں دودھ نہ اتر پاتا، جبکہ ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے ہر وقت بھرے رہتے۔ 2 سال کی مدت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صحت مند ہو گئے کہ 4 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ جب دودھ پلانے کے دن پورے ہو گئے تو ہم آپ کو مکے میں لائے۔ جدائی کے غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا تھا۔ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہیں۔ بی بی آمنہ سے اجازت لے کر پھر ان کو وطن لے آئی۔ ایک دن حضرت نے کہا کہ میرے بھائی دن کو بکریاں چرانے جاتے ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا کرو۔ چنانچہ 2 مہینے تک حضرت بھی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کو جنگل میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن دودھ شریک بھائی روتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے پکڑ کر زمین پر گرایا اور ان کے پیٹ کو چیر ڈالا۔ حلیمہ اور ان کے خاوند روتے چلاتے جو وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ حلیمہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ انہوں نے دیکھ کر چھاتی سے لگا لیا، حال پوچھا تو فرمایا کہ اجلے کپڑے پہنے ہوئے مرد نے مجھے گرایا، میرا سینہ چیر کر دل کو نکالا، سیاہ خون کی کچھ بوندوں کو باہر کیا، اور دوسرے آدمی نے برف کا پانی تھال ملا کر میرے دل کو دھویا، پھر سینے میں رکھ کر میرے پیٹ کو سیا۔ اس پوری کارروائی میں مجھے کہیں بھی درد معلوم نہ ہوا۔ یہ سن کر حلیمہ اور ان کے خاوند ڈرے کہ اس لڑکے کا عجب حال ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہو جائے اور ہم کچھ کر نہ سکے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے پاس پھر مکہ پہنچا دیا۔
जब हजरत की उम्र 6 साल की हुई तो बीबी आमना हजरत को लेकर मदीने में अपने रिश्तेदार से मिलने आई। कुछ दिन रहकर वापस हुई। अबुआ नाम के गांव में पहुंची तो बीमार हो गई और उसी बीमारी में इंतकाल फरमा गई। फिर उम्मे ऐमन जो बीबी के साथ थी और लौंडी थी, आपको अपने साथ मक्का लाई और दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब 7 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को भी मौत का पैगाम आ गया। अपने आखिरी वक्त में सब लड़कों को जमा करके वसीयत की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखभाल का काम अबू तालिब को सौंपा। फिर इंतकाल फरमा गए। अब अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और परवरिश करते थे तो अपने बेटों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते थे। जब 12 साल के हुए तो अबू तालिब ने शाम देश की तरफ सफर का इरादा किया और चाहा कि हजरत को छोड़कर वहां जाएं। हजरत ने फरमाया, तुम यहाँ मुझे छोड़े जा रहे हो। अबू तालिब को हजरत की इस बात से बड़ा धक्का लगा। उन्हें छाती से लगाया और अपने साथ लेकर शाम मुल्क के काफिले के साथ रवाना हुए। जब शहर बसरा 6 कोस रह गया तो एक गांव में पड़ाव किया। वहां एक इबादत खाना गिरजाघर था कि उसमें बुहैरा नाम का एक राहिब पादरी रहता था। वो आसमानी किताबों का जानकार था। वो जानता था कि आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इबादत खाने के पास बेर के पेड़ के नीचे उतरेंगे। जब काफिला घाटी से उतरकर जाहिर हुआ, बुहैरा ने दूर ही से देखा कि बादल का टुकड़ा साया करने के लिए आ गया है। उसको यकीन हुआ कि इस काफिले में वही पैगंबर मौजूद है। जब काफिला ने पड़ाव किया तो बुहैरा ने उनकी दावत कर दी और अपने नौकर से कहला भेजा, ऐ मक्का वालों, आज तुम सब इस फकीर खाने में तशरीफ लाओ और मेरी दावत कबूल करो। उन लोगों ने आपस में कहा कि आगे जो काफिला आता था तो राहिब कभी तवज्जो भी न देता था। अब इस जोरदार मेहमानी की वजह क्या है? बहरहाल ये सब लोग दावत खाने को गए और सब ने हजरत को छोटा समझकर वहीं सामानों के पास छोड़ दिया। बुहैरा ने लोगों के चेहरों को बार बार देखा लेकिन मोहम्मदी जमाल नजर नहीं आया। हैरान होकर बोला कि कोई और भी तुम्हारे साथियों में बाकी है? कहा, एक 9 उम्र लड़के को पड़ाव की जगह पर सामानों के पास छोड़कर आए हैं। और राहिब ने अबू तालिब से कहकर हजरत को भी बुलवाया। राहिब ने देखते ही नबूवत की निशानियों से पहचान लिया। बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। खाने के बाद अबू तालिब से कहा कि तुम इस होनहार लड़के से कहो जो कुछ मैं पूछूं उसे मुझसे छिपाए नहीं। हजरत ने अबू तालिब के हुक्म के मुताबिक पूछा, क्या पूछते हो? उसने कहा कि मैं तुमको लात व उज्जा की कसम देता हूँ कि जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। हजरत ने फरमाया, इन बुतों का नाम मेरे सामने ना लो, मैं किसी को इसके बराबर दुश्मन नहीं जानता। बुहैरा ने कहा, तू अपनी चादर उठा ताकि मैं तेरी ऊंची शान की निशानी देख सकूं। जब हजरत ने चादर उठाई तो बुहैरा ने फौरन उस निशानी को जो नबूवत की मोहर की थी चूमा। बोला कि मैं गवाही देता हूँ कि तू ही आखिरी पैगंबर है कि आसमानी किताबों में जिसका बयान है बहुत जल्द पूरब व पश्चिम तेरे नूर से जगमगाएगा। ऐ अबू तालिब, अगर तू इसका प्यारा रखता है तो शाम देश की तरफ मत ले जा, इसलिए कि नबूवत की निशानी इसमें सुबह की रोशनी की तरह चमक रही है। इसलिए नालायक यहूदी इसके दुश्मन हो जाएंगे। अबू तालिब ने खुश होकर बुहैरा की बात मान ली और अपना माल बसरा में बेचकर मक्का को रवाना हो गए।